میرے بھائی چاروں ائمہ جو ہیں وہ الحمدللہ برحق ہیں، اور چاروں ائمہ جو ہیں وہ تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے۔ ان کی پہلی دلیل کتاب اللہ ہے، دوسری دلیل سنت رسول اللہ ہے، تیسری دلیل اجماع ہے، اور چوتھی قیاس ہے۔ ان چار چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، اور اگر وہاں مسئلے نہ پائے جائیں تو پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اس لیے جس علاقے میں جس امام کی فقہ ہو، کتابیں ہوں، علماء ہوں، اسی پہ عمل کرتے رہیں اور کسی دوسرے پہ اعتراض نہ کریں۔ اب دیکھیں انڈونیشیا ہے، وہاں شافعی ہے۔ آپ کے ملک ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ماوراء النہر ہے، اور جتنی نئے نئے ریاستیں وہاں سب فقہ حنفی ہے۔ تو جو فقہ جس ملک میں رائج ہے بس اسی پہ عمل کرو، دوسرے پہ اعتراض نہ کرو۔ جانے یا انجانے میں بندے سے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت میں ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ گناہگار پیارے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو لہذا گناہوں سے ڈرنا جو ہے یہ علامت ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اسی نیت سے پڑھا کرو کہ یا اللہ مجھے بد نظری سے بچا، گناہوں سے بچا، ہر قسم کے اوپر تیری طاقت کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو، انسان ہے، انسان کا تو معنی یہی ہے کہ اسے خطا ہوگی۔ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ لڑکی ہے تو دین والوں سے تعلق رکھو۔ یہ آزاد خیال جو آج کل لڑکیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ گھر کا ذمہ دار نہیں، ہر بچے کے لیے قربانی ہوگی۔ گھر میں 10 بندے ہیں، 10 بکریاں دینی ہوں گی۔ اگر مکے میں رہنے والے نے حج افراد کیا ٹھیک ہے، اس نے مینا سے نکلنے سے پہلے طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، تو واپس آ کے صرف طواف زیارت کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا۔ کہتے تھے کہ عزیزیہ میں مسجد میں جمعہ جو ہے 11:30 بجے اذان ہوتی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اذان اطلاع دینے کے لیے ہے۔ اس اذان کے بعد آدمی کو سنتیں نہیں پڑھنی، یہ تو اعلان ہے، اعلام ہے، خبر ہو تاکہ لوگ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اذان ہوتی ہے الحمدللہ، وہ تقریباً 12 بجے کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن زوال جو ہے وہ تقریباً 12:05 پہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سنتیں پڑھ لیا کریں۔ میں نے سر پہ خوشبو والا صابن لگایا، لیکن چند منٹوں میں سر پہ اسرا پھروا دیا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں، 10-12 ریال خیرات کر دیں، آپ کو وہ نہیں لگانا چاہیے۔ جب خوشبو ایک عضو کامل میں لگ جائے تو دم بڑھ جاتی ہے، تو اس کو کہتے کہ نہ لگاؤ۔ مستورات کو، عورتوں کو نماز کے لیے حرم لایا جائے کوئی حرج نہیں، بالکل آ سکتی ہیں۔ حضور کو حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو۔ باقی جب رش نہ ہو طواف کریں، ورنہ کعبہ دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں۔ بہرحال
کسی نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے بھی اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ ہم نے 10-11 کی رات کو طواف زیارت کر لی، لیکن ہم سعی نہیں کی۔ سعی احرام کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ بالکل اس کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جناب 12 ذی الحج کو مغرب کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے صفا مروہ دوڑ۔ بھائی صفا مروہ تو تم سارا سال دوڑ سکتے ہو، دم بھی کوئی نہیں ہے۔ طواف جو ہے وہ 12 کو کر لو، باقی صفا مروہ تو 10 دن بعد دوڑ لو۔ پہلے نفلی طواف کرو، پھر جا کے صفا دوڑ لو۔ صفا کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ لا علمی کی وجہ سے طواف زیارت کا صرف طواف ناپاکی کی حالت میں ہو جائے، اگر طواف زیارت ناپاکی میں یعنی حیض میں عورت نے کر لیا تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کو ایک بڑا جانور دینا پڑے گا، اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرنی پڑے گی کہ اس نے حج کے طواف کو ناپاکی میں کیا۔ لیکن بعض علماء صرف دم کے بھی قائل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب تم پاک ہو گئی ہو ایک دفعہ پھر نیت کر کے اس طواف کو دوہرا لو تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں رہے گا۔ بہرحال میری بیٹی گزارش یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ اگر 10 دن کے بعد بھی آپ کو خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، یا ان گولیوں کی برکت ہے جو تم کھا رہی ہو۔ نہ آدمی پاک ہوتا ہے اور نہ صاف ہوتا ہے اور نہ ناپاک ہوتا ہے، کبھی بند ہو gیا کبھی چل پڑا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 دن گزر گئے تو طواف زیارت دوہرا لیں۔ نماز سے پہلے بول کے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو۔ مقام النیت القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہی نیت ہے، اللہ اکبر، بس کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے ہی اسی لیے ہیں۔ باقی کوئی زبان سے کہے تو استحضار ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے لوگ بلا وجہ لمبی لمبی نیتیں کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ اگر کسی نے استحضار کر لے کہ 4 رکعت انشاءاللہ اکبر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت دل میں ہے۔ اگر نماز شروع ہو جائے، ہم آگے رکوع میں ہوں، پہلے تو فوراً رکوع نہیں، پہلے کھڑے ہوں اللہ اکبر، کم سے کم سبحان اللہ سبحان، پھر رکوع میں جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، ثنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا اللہ سے براہ راست مانگے، قرآن یہی کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے۔ قبرستان میں یا پیروں کی مزار پہ عورتوں کو بالکل جانا منع ہے۔ بہرحال جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اس طرف امام کے آگے کوئی نہ ہو۔ اگر کعبے کی 3 طرف میں آگے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرف امام کھڑے ہیں، مثلا یہ کعبہ ہے، امام یہاں کھڑے ہیں تو یہاں آگے کوئی نہ ہو، ادھر 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 آگے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں ساتھیوں سمیت پتہ نہیں، میں پہلے میدان عرفات پہنچے، خطبہ میں نے میرے کے سامنے عرفات میں سنا، پھر ظہرین بھی پڑھی، پھر عرفات میں رہے، سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے عرفات سے نکلے، بالکل دم ہے۔ عرفات سے غروب شمس سے پہلے نکلنے والے پر دم ہے۔ میں بھی اور میری بیوی بھی بڑھاپے میں ہیں اور دونوں شوگر کے مریض ہیں۔ جمعرات کو 11 ذی الحج کو ہم نے صبح 9 بجے کنکریاں ماری،
بعد میں بیوی بے ہوش ہوگی، ان کی کلیاں بھی میں نے ماری، بہرحال اصولاً تو دم ہے، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ابھی تم فجر کی نماز پڑھ لو کہ چونکہ میں بوڑھا ہوں لہذا فجر بھی ابھی نمٹا لوں، اگر زوال سے پہلے ہے تو دم ہے۔ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ جتنے لوگ بے گناہ گرفتار ہیں سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ آج مسلمان بڑے مظالم میں ہیں، بڑے عذاب میں ہیں، بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما۔ اگر کوئی آدمی ماسک لگایا ہو طواف میں یا نماز میں کوئی حرج نہیں، حج کے احرام میں ناخن کے ساتھ جو تھوڑا سا گوشت تھا وہ میں نے ایسے کر کے چبا لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ حنفی ہیں تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ کچھ کافر دوست ہیں غیر مسلم، انہوں نے کھجور اور زمزم مانگا ہے، بالکل لے جائیں اور اس نیت سے ان کو دیں کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ دیکھو نا مکے میں ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، وہ تو کٹا کافر تھا نا، اور مدینے میں جتنے کافر تھے وہ کھجور نہیں کھاتے تھے۔ میرا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی کی سی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے نا، یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ قرآن و حدیث کے فضائل کے اعتبار سے سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں اور پھر علی ہیں۔ یہ خلفائے اربعہ جو ہیں یہ یعنی احادیث مبارکہ میں جیسے جیسے فضائل آئے ہیں ان کے اعتبار سے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ سب سے افضل جو ہے ابو بکر و عمر پھر عثمان و علی ہیں رضوان اللہ تعالی، اور باقی بھی صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن افضلیت 4 کو ہے۔ اور میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں، اللہ کے فرشتے 4 ہیں سر، بڑے بڑے چھوڑو، کل فرشتے کتنے ہیں؟ چلو کل گن کے بتا دیں۔ وما یعلم جنود ربک الا، لیکن ان میں شہرت 4 کو ملی ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ تو لاکھوں میں فضیلت 4 کو ملی ہے، اور اللہ نے کتابیں تو 127 اتاری ہیں، لیکن فضیلت 4 کو ملی ہے کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، 4 کو ملی ہے فضیلت۔ یہ اللہ کی شان ہے نا جی۔ صحابہ لاکھوں ہیں لیکن فضیلت 4 کو ملی ہے، علماء اور مجتہدین لاکھوں ہیں لیکن امام 4 بنے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ زوال سے پہلے 11-12 کو ماری تو بالکل اس کا جو ہے پھر بھی دم دینا پڑتا ہے۔ اگر قضا کر لے زوال کے بعد تو پھر دم نہیں ہے۔ میرا باپ فوت ہو گیا، اس کے طواف بالکل طواف عمرہ حج سب کر سکتے ہو۔ طواف کے ہر چکر میں بسم اللہ شروع میں ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے مدینے سے 4 ذی الحج کا احرام باندھا ہوا تھا، اور یہاں آنے کے بعد میں نے طواف کیا، سعی کیا، ٹھیک ہے، بعد میں صرف طواف کریں گے، آپ کا حج افراد تھا۔ مزدلفہ سے ہمیں رمی کے لیے رات کے 1 بجے نکالے گئے، پہلی فجر نماز سے پہلے کی ہے۔ 12 گزارش یہ ہے جو مریض تھے یا بیمار تھے یا خدام تھے یا ڈپٹی والے تھے، اگر ان کو مزدلفہ سے 1 بجے لائے ہیں تو جائز ہے، اور اگر بلا وجہ نکلے ہیں تو دم ہے۔
میں الفاظ میں بھول کے چھوٹی ٹہنی درخت کی کاٹی کچھ نہیں ہوتا، ویسے ایک آدھا ریال خیرات کر دیں۔ ایک آدمی نے مجھے کنکری مارنے کے لیے کہا، بعد میں پتہ چلا کہ اس ایک آدمی کو بھی کنکری مارنے کو کہا، یعنی اس کو بھی کہا کوئی بات نہیں، ڈر کے مارے کہ شاید وہ نہ مارے میری، تو کوئی تو مار دے گا، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ کیا وہ معذور تھا یعنی چلنے پھرنے سے کہ لوگوں سے کنکریاں مروائیں۔ اگر معذور تھا پھر ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ 10 تاریخ و ربیع کے بعد فجر نماز کے حلق کرایا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بینک کی قربانی جو ہے وہ ترتیب میں نہیں ہو سکتی، لازمی آگے پیچھے ہو۔ ہر حال ترتیب انہی کی ہے جنہیں خود کھڑے ہو کے اپنی قربانی کرائی ہے، باقی کی بس اب اللہ قبول کرے۔ حنفی مسلک میں دم ہے۔ اگر ایک سے زیادہ دم آئے تم ایک تو دو۔ جائے نماز کعبہ شریف یا مسجد کی تصویر بنی ہوتی ہے، بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کچھ نہ بنا ہو، کیونکہ آدمی کا تصور اور تخیل انہی چیز میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں رہتا۔ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد میں کر رہا ہے، اللہ کا حفاظت فرمائے اللہ ہر مسلمان کو، لیکن جہاد وہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہو، فساد نہ ہو۔ میں نے 11 تاریخ کو جمعہ طواف زیارت کر لیا تھا، لیکن میری والدہ 90 سال کی ہے، وہ میرے بغیر طواف زیادہ نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے اپنے جو کہ مقیم ہے کو بلا لیا، اس نے میری والدہ کو طواف 13 کو، وہ ٹھیک ہے وہ مریض تھی 90 سال عمر ہے، اس کا 13 کو بھی جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں نے عرفات میں مچھر مار دیا، اچھا کیا نہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے کہ لوگوں کو کاٹے حاجیوں کو۔ اللہ کے بندے ہیں، دیکھو حاجی ڈرے تو مچھر سے ڈرتا ہے اور کھائے تو پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کھا چکا ہے۔ اسی مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، حج کے دن تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا اور اس نے مسئلہ پوچھا، اور نے کہا کہ حضرت میں احرام میں ہوں، اتفاق کی بات ہے کہ ایک مچھر آگے اوپر بیٹھ گیا، میں نے ایسے مارا تو مر بھی گیا، اس کا خون بھی لگ گیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ اور نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال لو۔ اکلوا دم حسین ویسألون عن البیعوضۃ، حسین کا خون پی گئے اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال مچھر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت عدت میں ہے وہ حج میں نہیں آ سکتی۔ اگر 13 تاریخ کو کنکریاں میں نے صبح مار دی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل وہ بھی وہی ہے زوال کے بعد۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے 10 تاریخ کو کنکری مار کے قربانی سے پہلے بال بنڈوا